علت بھی نہ ہو اور کسی طرح کا شذوذ بھی نہ ہو، یعنی وہ غیر معلل اور غیر شاذ ہو، تو وہ حدیث صحیح لذات ہی کہلاتی ہے۔ یہ 5 شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث سے صحیح ہوگی، اور اگر ان 5 میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی، نہیں پائی جائے گی، تو وہ حدیث ضعیف ہوگی، صحیح حدیث نہیں ہوگی۔ اس میں جو شرائط کا تذکرہ ہے ان میں پہلی ہے عدالت، کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راوی کبیرہ گناہوں سے، مثلا شرک سے، بدعت سے اور فسق کے کاموں سے بچا ہوا ہو۔ کامل الضبط کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کی مکمل طور پر حفاظت کرتا ہو، یا تو اس نے وہ حدیث لکھ لی ہو یا پھر اس کے حافظے میں حدیث موجود ہو۔ متصل کا مطلب یہ ہے کہ سند کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کہیں پر بھی کوئی راوی جو ہے وہ چھوٹا ہوا نہ ہو، سند میں کہیں کوئی انقطاع نہ ہو۔ اگر سند میں کہیں بھی کوئی انقطاع ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سند متصل نہیں ہوگی۔ جب سند متصل نہیں ہوگی تو اس حدیث کا حکم یہ ہوگا کہ وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ حدیث میں کسی طرح کی علت نہ ہو، معلل، وہ حدیث معلل نہ ہو۔ معلول کا مطلب ایسی پوشیدہ خرابی ہے جس کی وجہ سے حدیث کی صحت متاثر ہوتی ہے، اور عمومی طور پر یہ جو خرابی ہوتی ہے یہ بظاہر نظر نہیں آتی، واضح نہیں ہوتی، لیکن فن حدیث میں مہارت رکھنے والے آدمی کو اس خرابی پر، اس علت پر اطلاع پانا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے، وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں شذوذ نہ ہو، کوئی ایسی شاذ بات نہ ہو۔ مثلا شاذ یہ ہے کہ کوئی سکہ راوی آپنے سے زیادہ اوثق راوی کی مخالفت جب کرتا ہے تو اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی سکہ راوی آپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس صورت میں یہ حدیث صحیح نہیں ہوگی بلکہ شاذ ہو جائے گی۔ اب اس کی ایک مثال حدیث ہے جس کی سند اور متن کے اعتبار سے وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے کہ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال۔ یہ سند بالکل متصل ہے، اس کے تمام راوی عادل ہیں، کامل الضبط ہیں، اور اس سند میں کسی طرح کی کوئی علت بھی نہیں ہے، اور ان راویوں میں کوئی بھی راوی جو ہے وہ آپنے سے اوسط راوی کی مخالفت بھی نہیں کر رہا۔ تو صحیح حدیث کی تمام شرائط جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ہے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق شخص کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مستحق شخص کون ہے؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، تو اس نے دوبارہ کی یا رسول اللہ پھر کون؟ قال ثم امک، آپ نے پھر فرمایا پھر آپ کی ماں۔ قال ثم من، یہ بند کر لیں، اپنا مائک بند کریں، یا آپ کلاس میں یا آپ گھریلو معاملات ڈسکس کریں، اپنا مائک بند کریں۔ مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ بند کریں اس کو۔
مجھے اب دیکھنا پڑے گا پھر خود ہی. مائک کس کا آن ہے؟ فوزی یاسمین ہے سر اسٹوڈنٹ پہ ان کا آن ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کو پھر ہم ریموو کر دیتے ہیں، یہی طریقہ ہے. باقی جن کے آن تھے میں نے ابھی وقتی طور پہ اس کو میوٹ کر دیا ہے. مہربانی کیجیے اپنا مائک بند رکھا کریں، ساری ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ یہی ہوگا، جس طرح فوجیہ کو ریموو کر دیا، باقی اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو ریموو بھی کریں گے. قالا ثم گا، جب اس شخص نے تیسری دفعہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کی ماں. چوتھی دفعہ وہ شخص دوبارہ عرض کرتا ہے ثم من، قال ثم ابو کا، کہ پھر میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا پھر آپ کا باپ. تو یہ اپنی سند اور متن کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے. دوسری اس کی قسم ہے صحیح لغیرہ، ایسی حدیث جو حسن لذات ہی ہو اور اس میں راوی کے ضبط کی کمزوری کسی دوسری حدیث سے دور ہو جائے. اس کا درجہ صحیح لذات ہی سے کم اور حسن لذات ہی سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک کمزوری ہوتی ہے راوی کے ضبط کی، اور وہ ظاہر جو ضبط ہے وہ بسا اوقات راویوں میں عمر کے ڈلنے کے ساتھ آ جاتا ہے، جس طرح انسان طبی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. لیکن وہ کمزوری کسی دوسری حدیث سے دور ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح لغیر ہی کہا جاتا ہے، کہ فی نفس ہی تو یہ صحیح نہیں ہے، اس میں ایک کمزوری آ گئی ہے لیکن دوسری حدیث نے ایک کو صحیح کر دیا ہے. پھر ہے حسن لذات ہی. حسن لذات ہی ایسی حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل ہوں لیکن کسی راوی میں ضبط ناقص ہو، اس کی سند متصل ہو اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو. صحیح لذات ہی اور حسن لذات ہی میں فرق یہ ہے کہ صحیح لذات ہی کی تمام راویوں میں ضبط کامل ہوتا ہے، جبکہ حسن لذات ہی میں کسی راوی میں ضبط کمزور ہوتا ہے. اگر ضبط کی شرط بالکل مفقود ہو تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی. حسن لغیرہ، ایسی ضعیف حدیث جس کا ذوف کسی دوسری حدیث سے دور ہو جائے تو اس پہلی حدیث کو حسن لغیرہ ہی کہا جائے گا. ضعیف کیا ہے؟ کہ ایسی حدیث جس میں صحیح یا حسن والی شرائط موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. اب آگے ضعیف کی اقسام ہیں. ذوف جو ہے وہ عام طور پر سند میں کسی راوی کے کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا راوی میں پائے جانے والی کسی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اگر ذوف کسی راوی کے کم ہونے کی وجہ سے ہو، یعنی کہ سند میں کوئی راوی ساقط ہے، تو اس اعتبار سے ضعیف حدیث کی جو اقسام ہیں وہ الگ ہیں. اور اگر راوی کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ الگ تقسیم ہے. تو یہ جو پہلی تقسیم ہے کہ راوی کم ہے، جی آپ بھی جائے. پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اپنا مائک میوٹ رکھیں، پھر آن کر دیتے. تو اگر کسی راوی کے کم ہونے کی وجہ سے سند میں کسی انقطاع کی وجہ سے ضعف ہے تو اس اعتبار سے ضعیف حدیث کی 5 قسمیں ہیں: معلق، مرسل، مردود، موزل،
منقطع، تو معلق یہ ہے کہ ایسی حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں، ایک سے زیادہ راوی جس کی سند کے ابتدائی حصے میں گرے ہوئے ہوں۔ جیسے حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے، قال ابو موسیٰ غطق النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے رکبتین جو ہیں وہ ڈانپ لیے۔ تو اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے صحابی کے علاوہ جو باقی ہیں راوی ان کو حذف کر دیا ہے۔ تو گویا اس میں اتصال جو ہے مفقود ہے۔ ایسی روایت جس میں اتصال مفقود ہو وہ روایت ضعیف شمار ہوگی، البتہ اگر کسی اور ذریعے سے یہ ضعف دور ہو جائے تو تب یہ روایت ضعیف نہیں رہتی۔ تو ایسی روایت جس میں معلق اور چیزیں اپنی نوٹ رکھیں، ٹائم ہمارے پاس بالکل مختصر ہے، آخر میں ہم کر لیں گے، آپ نوٹ کر لیں۔ معلق کراتی ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے مرسل۔ مرسل وہ ہے جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہو، اس میں صحابی کا جو واسطہ ہے وہ مفقود ہوتا ہے اور تابعی براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے۔ وہ براہ راست کہتا ہے، صحابی کا نام حذف کر دیتا ہے اور وہ تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قبولیت اور عدم قبولیت، یعنی کہ یہ جو مرسل ہے اس کو قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے اس میں 3 طرح کے اقوال ہیں۔ پہلا مطلقاً قبولیت کا ہے کہ نہیں، اگر صحابی کو حذف کیا ہے تابعی نے تو اس روایت کو مطلقاً قبول کیا جائے گا، اور یہ جو موقف ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے اور امام مالک علیہ رحمہ کا ہے کہ ایسی روایت مطلقاً قبول کر لی جائے گی۔ دوسرا جو اس میں موقف ہے وہ مطلقاً رد کرنے کا ہے، مطلقاً مردود کا ہے۔ وہ امام مسلم، ابو حاتم رازی اور امام ابن خزیمہ وغیرہ کے نزدیک اس روایت کو مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو تیسرا موقف ہے وہ ہے کہ مرسل روایت کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا جائے گا، نہ تو مطلقاً قبول کیا جائے گا نہ مطلقاً رد کیا جائے گا، بلکہ اگر کچھ شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ اور آپ کے ہم نوا اہل علم کا موقف ہے۔ انہوں نے جو شرائط بیان کی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ مرسل حدیث بیان کرنے والا راوی بڑے عمر کے کسی ایسی تابعی میں سے ہو جنہوں نے بڑی عمر میں صحابہ سے احادیث روایت کی ہے، کیونکہ تابعی چھوٹے بھی ہیں اور بڑی عمر کے بھی ہیں۔ تو جو بڑی عمر کا تابعی ہے اور اس نے بڑے صحابہ سے استفادہ کیا ہے، احادیث روایت کی ہیں، اگر یہ صورت ہے تو پھر یہ شرط، اس شرط کی بنیاد پہ اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ کم عمر تابعین براہ راست صحابہ سے روایت نہیں کرتے بلکہ کسی اور تابعی سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ راوی جب کسی ایسے شخص کا نام بیان کرے جس سے اس نے احادیث اس نے روایت کی ہیں تو وہ شخص ثقہ و قابل اعتماد ہو، یعنی جس راوی سے اس نے احادیث روایت کی ہیں جب اس کا وہ تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، آپ نے سے بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں کہ کسی سینئر تابعی کا، تو وہ وہ شخص ثقہ ہو اور قابل اعتماد ہو۔ تیسری یہ ہے کہ حفاظ حدیث اس حدیث کے خلاف کوئی دوسری حدیث بیان نہ کرے، یعنی کوئی دوسری حدیث اس حدیث کی معارض نہ ہو، اگر ایسی صورت ہوگی تو بھی اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی یہ ہے کہ حدیث کو کسی اور سند سے بھی روایت کیا گیا ہو،
اگر دوسری سند بھی مرسل ہو تو اس صورت میں اسے بیان کرنے والا راوی پہلے راوی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو، دوسری سند میں بھی یہی راوی نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا اور ہو، تو تب اگر دونوں ہی مرسل ہیں تو بھی قابل قبول ہوں۔ پانچویں یہ ہے کہ مرسل حدیث کسی صحابی کے قول کے مطابق ہو۔ کسی دوسری جگہ جو انہوں نے حدیث میں متن بیان کیا ہے اس کی تائید کسی صحابی کے قول سے دوسری جگہ پہ ہوتی ہو۔ اور چھٹی یہ ہے کہ اکثر اہل علم اس مرسل حدیث کے مطابق احکام نافذ کرتے ہوں، احکام اخذ کرتے ہوں، اس کو وہ ترک نہ کرتے ہوں، یا اس سے اگر وہ احکام اخذ نہیں کرتے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ اور دوسرے اہل علم کی شرائط ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک مطلقاً قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، اور امام مسلم اور ابن خزیمہ وغیرہ مطلقاً رد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تیسری قسم ہے موزل کی، ایسی حدیث جس کی سند کے درمیان کوئی راوی گرا ہوا ہو یا اس کی سند میں ایک سے زیادہ راوی اکٹھے گرے ہوئے ہوں، تو ایسی ضعیف حدیث موزل کہلائے گی۔ اور اس میں محدثین کا مطلقاً اتفاق ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو موزل ہوگی وہ ضعیف ہی ہوگی، اس کے قوی ہونے کا، صحیح ہونے کا کوئی امکان ذکر نہیں کیا گیا۔ درمیان سند سے جب کوئی راوی گرا ہوا ہوگا تو وہ موزل ہوگی۔ چوتھی ہے منقطع۔ مائک حیران ہو گیا ہے۔ منقطع یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث جس کی سند کے درمیان سے ایک راوی گرا ہوا ہو یا ایک سے زیادہ راوی ساقط ہوں لیکن مسلسل نہ ہوں بلکہ الگ الگ مقامات سے ہوں، تو ایسی روایت کو منقطع کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک روایت ہے مقدمہ ابن صلاح میں اور معرفت انواع علوم الحدیث میں یہ نقل ہوئی ہے، ما رویناہ عن عبد الرزاق عن سفیان الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یوسئی عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ولیتموها ابا بکر تقوی امین۔ اس میں دو مقامات پہ انقطاع ہے۔ ایک تو یہ کہ عبد الرزاق نے اس روایت کو امام ثوری سے براہ راست نہیں سنا بلکہ نعمان کے واسطے سے سنا، جبکہ سند میں انہوں نے نعمان کے واسطے کو ترک کر کے امام سفیان ثوری کا براہ راست نام لے لیا۔ اور اسی طرح سفیان ثوری نے ابو اسحاق سے براہ راست نہیں سنا بلکہ انہوں نے شریک سے سنا، اور شریک نے ابی اسحاق سے سنا تھا، لیکن انہوں نے شریک کو درمیان سے حذف کیا اور اسحاق کا تذکرہ کر دیا۔ تو یہ جو دو جگہ پہ انقطاع ہے اس کی وجہ سے یہ روایت منقطع کہلاتی ہے۔ پانچویں ہے مدلس، جس حدیث کا راوی آپ نے ایسے شیخ جس سے اس نے حدیث سنی ہے اس کو حذف کر کے شیخ الشیخ سے روایت کرتا ہے۔ اپنا جو فرسٹ سٹیپ پہ شیخ ہے ان کو حذف کر دیتا ہے، ان کا نام ہی نہیں لیتا، ان کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ شیخ الشیخ کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان سے یہ روایت سنی ہے، اور اس سے محسوس یہ ہوتا ہے گویا کہ اس نے یہ روایت شیخ الشیخ سے سنی ہے، یعنی استاد کے استاد سے سنی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے تدلیس کی ہے۔ تو تدلیس بعض اوقات اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ محدث کا جو شیخ ہے وہ معمولی درجے کا ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا علوم الحدیث میں، اور جو شیخ الشیخ کا عالی شیخ کا جو شیخ ہے وہ عالی مرتبے کا ہوتا ہے۔ تو
جو حدیث روایت کرنے والا ہے راوی ہے وہ آپ نے معمولی استاد سے روایت کرنے کو اپنی شان میں کمی میں کے مترادف سمجھتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے استاد کا نام حذف کر کے استاد کے استاد کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ کہتا ہے جی کہ میں نے براہ راست ان سے سنی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں تدلیس پائی گئی۔ اس کی بھی ایک مثال مقدمہ ابن صلاح میں بیان ہوئی ہے۔ عن علی ابن حشرم قال كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري۔ ابن حیینہ نے زہری سے حدیث روایت کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ حدیث خود امام زہری سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے نہ تو یہ زہری سے سنی ہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص سے جس نے زہری سے یہ حدیث سنی ہو۔ یہ حدیث عبد الرزاق نے معمر سے اور انہوں نے زہری سے سنی ہے۔ تو اس مثال میں ابن حیینہ نے آپ نے اور زہری کے درمیان دو واسطوں کو حذف کر دیا۔ یہ 5 اقسام سند کے درمیان جو انقطاع تھا اس کی وجہ سے ہوگی۔ آگے ہے کہ راوی کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہو، کوئی ضعف پایا جاتا ہو، تو اس صورت میں جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کی کیا اقسام ہیں؟ ان میں پہلی قسم ہے متروک، کہ ایسی حدیث جس کے راوی پر جھوٹ بولنے کی تہمت موجود ہو یا وہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے دین کے اصولوں کے خلاف ہو، تو ایسی حدیث متروک کہلائے گی، ضعیف تو ہوگی، ضعف میں اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا کہ یہ متروک ہوگی، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جھوٹ کا اس بات ضروری نہیں ہے کہ ثابت شدہ مسلمہ کذاب ہو، بلکہ صرف تہمت ہی کافی ہے۔ اگر تہمت ہوگی بھی، تہمت تو کئی دفعہ بالکل جھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر تہمت ہوگی تو بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ ترک کر دیا جائے گا۔ جیسے حدثنا ابو بکر عبداللہ بن یحیی البلخی الطلحی بالکوفۃ حدثنا عبید بن کثیر حدثنا محمد بن جنید حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو عن جابر عن ابی جعفر عن علی بن حسین عن جابر بن عبد اللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المکتوبات۔ وہ اس روایت میں راوی ہے عمر بن شمر، اس وجہ سے اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا، اس میں ضعف آ گیا، اس کو ترک کر دیا۔ دوسری جو قسم ہے راوی میں خرابی کی وجہ سے جو ضعف آتا ہے وہ ہے شاذ، ایسی حدیث جس کا راوی خود تو ثقہ ہو لیکن اپنے سے زیادہ اوثق راوی کی یا اوثق جماعت کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہیں، تو ایسی صورت میں یہ حدیث ضعیف ہوگی اور ضعف میں اس کا جو درجہ ہے وہ شاذ کا ہوگا، یہ شاذ کہلائے گی۔ تیسری قسم جو ہے وہ منکر ہے۔ منکر ایسی حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہونے کے باوجود راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کرتا ہے، خود بھی ضعیف ہے، اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے، اور مزید برآں وہ راویوں کی جماعت کی مخالفت میں حدیث بیان کرتا ہے، تو ایسی حدیث جو ہے وہ منکر کہلائے گی۔ پھر ہے معلل، ایسی حدیث جس میں کوئی ایسی پوشیدہ علت ہو جو صحت حدیث کے لیے نقصان دہ ہو۔
معلل روایت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کی تمام اسناد کو جمع کیا جائے اور راویوں کے اختلاف اور ان کے ضبط اور ان کے تقوی کی جانچ پرکھ کی جائے۔ اگرچہ علت کی پہچان ایک مشکل کام ہے اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مہارت تامہ، دماغی قوت اور حافظہ کی بے پناہ دولت سے نوازا ہو۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایسے بندے ہر دور میں آتے رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ ملکہ عطا فرماتا ہے اور وہ علت کو پہچان لیتے ہیں۔ مثلاً یہ ایک روایت ہے جو یعلا بن عبید نے سفیان ثوری سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابن عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ بیع کرنے والے دو افراد کو بام اختیار ہوتا ہے، البیعان بالخیار۔ اب اس میں علت کیا ہے؟ یہ حدیث، اس کی سند معلل ہے۔ یہ معلل کیوں ہے یہ حدیث؟ اس میں عبداللہ بن دینار کو عمرو ابن دینار سے وہم کی بنا پر بدل دیا گیا ہے کہ راوی کو وہم ہوا، اصل میں عبداللہ بن دینار جو ہیں وہ تھے راوی، جبکہ وہم کی وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن دینار کا ذکر کرنے کے بجائے عمرو بن دینار کا ذکر کر دیا، تو اس وجہ سے یہ حدیث معلل ہے۔ پھر پانچویں اس کی قسم ہے مضطرب، ایسی حدیث جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف ہو جس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے۔ بعض راوی ایک طریقے سے روایت کریں جبکہ دوسرے راوی دوسرے طریقے سے روایت کریں۔ یہ دونوں راوی جو ہیں دونوں اسناد میں برابر ہوں اور ان میں سے کسی کو بھی دوسرے پر ترجیح نہ دی جا سکتی ہو۔ تو جب ترجیح نہیں دی جا سکتی، ہر لحاظ سے علم میں، تقوی میں، باقی چیزوں میں برابر ہے، تو ایسی حدیث مضطرب کہلائے گی۔ چھٹی قسم ہے مقلوب۔ مقلوب وہ ہے ایسی حدیث جس میں بھول کی وجہ سے متن یا سند کے اندر تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، یا بھول کی وجہ سے ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا ذکر ہو گیا ہو، تذکرہ ہو گیا ہو۔ ساتویں ہے مصحف، ایسی حدیث جس میں نفس کی شکل تو باقی رہے، لفظ کی شکل تو باقی رہے لیکن نقطوں اور حرکات و سکنات کی تبدیلی کی وجہ سے لفظ میں غلطی واقع ہو جائے، جیسے با ہے تا کے ساتھ شکل اسی طرح ہے لیکن نقطوں کی وجہ سے پورا لفظ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیم ہے، خا ہے، دال زال، رازا، اس طرح کہیں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں حدیث جو ہے وہ مصحف ہوگی اور ضعیف کہلائے گی۔ اور آٹھویں اس کی قسم ہے مدرج، کہ جب راوی روایت بیان کرتے ہوئے درمیان میں اپنے طرف سے کوئی کلام شامل کر دے، اپنے کلام کا اندراج کر دے، اس میں اپنا کلام درج کر دے، اور وہ پریزنٹ بھی اس طرح ہو کہ گویا کہ اس نے اپنا کلام درج نہیں کیا، یا اگر واضح ہو بھی رہا ہو کہ اس کا اپنا کلام ہے لیکن اس نے جب درمیان میں درج کر دیا ہے تو یہ مدرج ہے، اور یہ بھی راوی کے اندر پائے جانے والے ضعف کی وجہ سے یہ بھی ضعیف ہے۔ جیسے حدیث ہے حسن بن حر سے، انہوں نے قاسم بن مخیمرہ سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کعلمہ التشہد فی الصلاۃ فقال قل التحیات للہ فذکر التشہد وفی آخرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فاذا قلت هذا فقد قضیت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد۔ تو
اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَن تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ. تو یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود کے آپ نے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف حدیث میں احادیث میں شمار ہوگی. آخری ہم تبصرہ کر دیں، ایک قسم ہے موضوع، ایسی حدیث جس کے راوی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولنے کا الزام موجود ہو، وہ حدیث موضوع ہے. ضعیف میں اور موضوع میں فرق یہ ہے کہ ضعیف حدیث میں اس کے جو سند میں ضعف ہے اس کے دور ہو جانے کا امکان موجود ہوتا ہے، لیکن موضوع روایت چونکہ بالکل من گڑھت ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا یہ مردود ہوتی ہے، ناقابل قبول ہوتی ہے. اور اس پہ حدیث کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حدیث کی تاریخ میں یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس چیز کی نسبت روایت کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو وہ حدیث کہلاتی ہے. تو اس لیے اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، لیکن حدیث موضوع ہوتی ہے. تو اب جو باقی لوگ رہ گئے انشاءاللہ ان کی اگلی کلاس میں کریں گے. پریزنٹیشن اور اسائنمنٹس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. ایک ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک کوئز وہ انشاءاللہ اگلی بالمشابہ کلاس میں ہم وہ بھی لے لیں گے، 5-7 منٹ کا، 10 منٹ کا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اچھا سر، جی السلام جی علیکم. جی وعلیکم السلام. اسائنمنٹ پہنچانی ہے آپ کو 14 سے پہلے. جی 14 تک آپ مجھے پہلے پہنچا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. 11 12 13 ان 3 دنوں میں پہنچا دیں تو زیادہ آسانی ہے میرے لیے. یونیورسٹی کے ایڈریس پہ ہی. ٹھیک. کنفرم آپ کر کے پھر بھیجیں یونیورسٹی کے ایڈریس پہ کہ وہاں جس کوریئر سروس کے ذریعے بھیج رہے ہیں جی جی اس کوریئر اس کی سروس ہے یا نہیں ہے. جب آپ وہاں ظاہرہ میرا نام لکھیں تو آپ ڈپارٹمنٹ کا واضح طور پہ لکھیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ شریعہ، یہ ہے. جی آپ سمپل نام لکھیں گے تو ظاہرہ یونیورسٹی میں بیشتر لوگ مجھے نہیں جانتے، جی تو بس آپ کا ایڈریس لکھنے میں